وہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے پر رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیاری دعا کی طرف اپنے فرمان میں ہمارے لیے نور کا مینار بن کر ہمیں سمجھاتے ہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ جو عرفہ کے دن، وخیر ما قلت، اور میں نے اور سابقہ انبیاء نے جو سب سے بہتر دعا کی وہ عرفہ کے دن کی دعا، وہ ذکر جو عرفہ کے میدان میں کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہترین دعا جو میں نے اور باقی انبیاء نے کی، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ برحق نہیں۔ پیارے بھائی، یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان کی تسبیح نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں اس کے پڑھنے میں بڑا ہی اجر ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ اللہ سے جوڑتا ہے، غیر اللہ سے توڑتا ہے، یہ مواحد بناتا ہے، مشرکوں کی سب سے کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود غیر اللہ کی عبادت کے مرض کا مریض ہے تو اس نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو سمجھنے کے اندر نجات ہے، اس کا فہم حاصل کرنے میں نجات ہے۔ عرفہ کے دن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجد نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، لا شریک لہ، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک۔ اس پیغام کو سمجھیے، اس درس کو سمجھیے، اس عقیدے کو سمجھیے، سمجھ کے اس کو پڑھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ساری بادشاہتیں اس کے لیے، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ وہ تنہا یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، عبادت میں اس کا کوئی پارٹنر نہیں، ساری بادشاہت اس کی ہے، ساری تعریفیں اس کی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب آپ اس کلمہ کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس کا فہم حاصل کر کے پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی بنا کے پڑھیں گے، اس کے مطابق عقائد کی اصلاح کر کے پڑھیں گے، سمجھ لیجئے آپ کے گناہ اللہ کی رحمت سے اس دنیا میں معاف۔ اور اگر ماجرا اس کے برخلاف رہا تو پھر دنیا کی کوئی نیکی آپ کے پلڑے کو بھاری قیامت کے دن نہیں کر سکتی۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ پہلی دعوت ہے، یہ جنت میں جانے کی کنجی ہے، یہ نجات کی کنجی ہے۔ اس کے بغیر جنت کی کوئی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ یہ لا الہ الا اللہ بڑا عظیم ذکر ہے، اور اس کا تعلق صرف زبان سے نہیں، احکامات سے بھی ہے۔ یہ عقیدہ سمجھاتا ہے، یہ ایمان سمجھاتا ہے۔ اس کے ماننے کے لیے لازم ہے کہ اس کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے، اس کی شرائط کو پورا کیا جائے۔ اور جس شخص کی زندگی میں لا الہ الا اللہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، پھر وہ رب کا محبوب بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے، اس کا اللہ سے ایک رشتہ اور تعلق بنتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے اپنے دامن کو توڑ کر صرف ایک رب کی عبادت کرنے والا بندہ بنتا ہے۔ پیارے بھائی، یہ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے زمین و آسمان، یہ کائنات وجود میں آئی رب کی توفیق سے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جنت اور جہنم ہے، اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ اسی کے لیے ترازو لگے گا، اسی کے لیے میزان لگے گا، اسی کی بنیاد پہ نجات ملے گی۔ مالک فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ،
میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اپنی عبادت کے، اپنی وحدانیت کے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے، وہ درس ہے جس کو دینے کے لیے اللہ کے پیارے انبیاء کی پوری جماعت ہے۔ اور یہاں میرے اور آپ کے لیے درس ہے، آپ نے اپنی دعوت کی بنیاد اس لا الہ الا اللہ کو بنانا، دعوت کی آغاز اس لا الہ الا اللہ سے کرنا۔ داعی کی زندگی میں، دعوت کی کے میدانوں میں سب سے پہلا درس وہ لا الہ الا اللہ۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، پیغام لانے والے آئے، پیغام لے کر آئے، انہوں نے رب کا پیغام رب کے بندوں تک پہنچایا۔ جن لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ نہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت تفرقے کی دعوت ہے، انتشار کی دعوت ہے، اختلاف کی دعوت ہے، لوگ ٹوٹ جائیں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے، ان سے کہیے اس آیت کو یاد کیجئے کہ رب کی توحید کو پسے کچھ ڈال کر ذکر، اذکار، فکر اور دنیا کے کسی مسئلے پہ اجتماع کرنے والوں شیطان کے سکھائے ہوئے وحدت امت کے ایک خوبصورت ٹائٹل کے پیچھے چھپنے والوں کے توحید کو چھوڑ کر امت کی وحدت ہو جائے تو اللہ نے اپنے کلام میں یہ درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ہر رسول نے آ کر جو پہلا آوازہ لگایا وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے طواغیت کا انکار کرنا، یہ ہر نبی نے اپنی دعوت کی بنیاد اسی جملے کو بنایا۔ اللہ من رحم ربی، آج آپ کو دعوت دینے والے کثرت سے نظر آئیں گے لیکن وہ توحید کی دعوت سے ان کا دامن خالی ہوگا۔ وہ بڑے بڑے کانفرنس اجتماعات کریں گے، ان کے دائیں طرف بیٹھنے والا کرسی پہ یا علی مدد کہنے والا، بائیں طرف بیٹھنے والا یا رسول اللہ مدد کہنے والا، کوئی علی کو پوجنے والا، کوئی انبیاء کو پوجنے والا، کوئی صالحین کو پوجنے والا، اور ان کو بٹھا کر لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھایا جائے گا۔ توحید کی دعوت اپنے تک رکھیں۔ آج کے پروگرام میں، آج کے جلسے میں، آج کی کانفرنس میں، آج کے یہاں آپ نے لا الہ الا اللہ کا معنی کھول کے بیان نہیں کرنا، باقی ساری باتیں کرنا۔ اللہ کی قسم یہ اجتماع گمراہی کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے۔ پیارے بھائی، ہر نبی کی یہی دعوت اور یہی ایک وہ کنجی ہے جس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، معاشرے کے اندر فساد ختم ہوگا۔ کفار مکہ کے معاشرے میں تو تھوڑا فساد تھا، قتل، زنا، ڈاکہ، حاجیوں کو لوٹنا، کیا کچھ نہیں تھا، زندہ بچیوں کو درگور کر دینا، کون سا جرم تھا جو اس معاشرے میں نہیں تھا؟ اس معاشرے میں امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم تبدیلی لائی کہ اس جیسی تبدیلی کی مثال چشم فلک دے نہیں سکتی۔ جیسے کس مرض کے اوپر سب سے پہلے آپ نے علاج کے لیے ہاتھ رکھا، ڈاکوں سے روکا، زنا سے روکا، قتل سے روکا، اس سے روکا، سب سے پہلا پیغام یہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جو یہ کہیں کہ نہیں آج لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اس دعوت کی بنیاد پر ہم تحریک، ہم گفتگو نہیں کر سکتے، انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، لوگ چھوڑ جائیں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے، ان سے کہیے کہ قیامت کے دن انبیاء کی جماعت اٹھائی جائے گی، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت ہوگی، کسی نبی کے ساتھ چند افراد ہوں گے اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ نبی ناکام تھے جس پر ایک بندہ بھی مسلمان، ایک بندے نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کوئی ایک فالوور نہیں بنا، کوئی ایک لائک نہیں ملا، کوئی ایک ووٹ ان کو نہیں ملا، ساری زندگی گزار کے چلے گئے نبی، کیا نعوذ باللہ یہ ناکام تھے؟ کوئی اہل ایمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ پھر سمجھ لیجئے پیارے بھائی، کامیابی اور ناکامی کی بنیاد کثرت نہیں ہے، اجتماع نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کی بنیاد زیادہ ووٹوں کا حاصل کرنا نہیں ہے، زیادہ فالوورز کا ہونا نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی بنیاد یہ ہے رب کے دیے ہوئے صراط مستقیم پہ چل رہے ہو، انبیاء کے منہج پہ چل رہے ہو، قولوا لا الہ الا
رہے ہو محمد کے وارث نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وہ لا الہ الا اللہ جس کی دعوت امام الانبیاء نے دی، جس کے لیے زمین و آسمان قائم ہوئے، جس کے لیے جنت و جہنم ہے، جس کے لیے میزان ترازو ہے۔ اور یہی مولا کا حکم ہے کہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مالک فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ آپ کو یہ حکم ہی نہیں کہ آپ کثرت، آپ کو یہ حکم ہی نہیں کہ آپ اجتماع، آپ کو یہ حکم ہی نہیں کہ آپ کے فالوورز کروڑوں میں ہو جائیں، پوری دنیا آپ پر راضی ہو جائے، پوری دنیا آپ کو ووٹ دے کے اپنا سربراہ منتخب کر لے۔ ارے پیارے بھائی، اسلام کی نظر کبھی کرسی پہ نہیں ہوتی کہ ہم نے کس طرح یہاں تک پہنچ کے پھر اگلا کام کرنا ہے۔ اسلام کی نظر یہ ہے کہ توحید کی دعوت دیجیے، توحید کی بنیاد پہ لوگوں کو ملائیے، اس ایمان کی بنیاد پہ مل جائیے۔ جب تم غالب ہوگے اس ایمان کی بنیاد پہ اللہ تمہیں یہ زمین بھی تحفے میں عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر تم توحید کی دعوت کو بھلا کر، توحید کی دعوت کو چھوڑ کر، توحید کی بنیاد پہ دوستیاں ختم کر کے، توحید کی بنیاد پر دشمنیاں ختم کر کے کسی اور بنیاد پہ اکٹھا ہونا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھو مصطفیٰ کا دامن تم چھوڑ چکے ہو۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ کیسے عبادت کرو؟ مخلصین لہ، اس کے لیے خالص ہو کر، کسی اور کو شریک کر کے نہیں کہ آج کے اجتماع میں یا علی مدد والے بھی آ جائیں اور یا رسول اللہ مدد والے بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں اور ہم بھی آ جائیں، لال شہباز کلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے بھی آ جائیں اور بیت اللہ کا طواف کرنے والے بھی آ جائیں۔ ہمارے مقاصد بڑے عظیم ہیں، آپ کے مقاصد جتنے بھی عظیم ہو محمدی مقصد کو بھلا چکے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ امام الانبیاء نے جہاد کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ جنگ، یہ جہاد، یہ تلوار، یہ خون کب تک بہے گا؟ کب تک چلے گی؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ جہاد کی واضح گرم رہیں گی، میدان گرم رہیں گے کب تک؟ جب تک یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر رہے، محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں۔ تو پیارے بھائی، دعوت توحید کو نہ بھولیے۔ یہ دعوت توحید اپنے گھروں میں دیجیے، اپنی برادری میں دیجیے، اپنی قوم میں دیجیے، اپنے محلے میں دیجیے۔ لوگ آپ کو جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کیا، ابھی اور آپ کو کہاں چھوڑے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اسی میدان میں چلتا ہے، اسی راستے پر چلتا ہے، مصطفیٰ کے منہج پہ چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بھیجا اپنے صحابہ کو دعات بنا کر کسی علاقے کی طرف، ان کو پہلا درس یہی دیا۔ اور جب اپنے صحابہ کی تربیت کی، انہیں پہلا حق یہی بتایا۔ سیدنا معاذ سے پوچھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ صحابی فرماتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے اور اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور آپ وحی کی بنیاد پہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو علم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، وہ عبادت صرف اللہ کی کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو پیارے بھائی، یہ پہلا حق ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے حقوق کی جنگ لڑنے والوں شوق سے لڑو، اللہ تمہارا بھلا کرے، بہت اچھا کام کر رہے ہو، لیکن رب کے حق کو نہ بھولیے کہ آپ کسی اور حق کے لیے اکٹھے ہو گئے اور رب کے حق پر ڈاکے ڈالنے والے آپ کے بھائی بن گئے، آپ کے دوست بن گئے، آپ کے اسٹیج کی زینت بن گئے، آپ کی محبتوں کے مرکز بن گئے، آپ کے دست و بازو بن گئے۔ کیسے؟ جو سب سے بڑا ڈاکو ہے کہ وہ ایک اللہ کے حق پہ حملہ کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ حق چھین کے مردوں میں بانٹتا ہے، پیروں اور فقیروں میں بانٹتا ہے، بزرگوں اور باپوں میں بانٹتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ اکٹھے ہیں اور اس بنیادی دعوت کو بھلا بیٹھے۔ پیارے نبی علیہ السلام والسلام ہمارا یہ پہلا حق ہے اللہ کا کہ اللہ کے بندے اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔
پھر پوچھتے ہیں امام الانبیاء هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذلك؟ اے میرے صحابی، کیا تو جانتا ہے جب بندے یہ کام کر لیں تو ان بندوں کا اللہ پر، اللہ کی رحمت سے کیا حق بنتا ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے اور اللہ کا حبیب۔ کہا ایسے بندوں کو پھر اللہ عذاب نہیں دیتا، اللہ کی رحمت سے ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جو تیری توحید کو ماننے والے، تیرا کسی کو شریک نہ بنانے والے اور اسی دعوت پہ قائم اور دائم رہنے والے یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ یہی وہ دعوت ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور پیارے بھائیوں جو دعوت توحید سے بھٹک رہے ہو، جن کو اور مخرج نظر آ رہے ہیں، وہ کسی اور ذریعے سے ڈبہ اسلام کے لیے محنتیں کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے بابا کو، کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان سے جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ مواحد بن ہی نہیں سکتا جب تک اہل شرک سے برات کا اعلان نہ کرے۔ مواحد بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کریں۔ انکار نہیں ہے تو اقرار اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں رکھتا، کوئی وزن نہیں رکھتا۔ سمجھا دوں چھوٹی سی مثال دے کے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ کس بیوی کے جملے سے خوش ہوں گے جو یہ کہے آپ ہی میرے خامند ہیں؟ خوشی ہوگی؟ اور اگر بیوی اللہ نہ کرے کوئی کہہ دے آپ بھی میرے خامند ہیں، اب بھی خوشی ہوگی؟ کیونکہ ماڈرن ہے، کوئی بات نہیں، آج کل چل جاتی ہے ایسی، رشتہ دار کے گھر میں نہیں رہے گی۔ پیارے بھائی، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ جب آپ نے اس تقسیم کو بھلا کر کے کہا کہ نہیں اللہ ہی والے بھی آ جائیں اور اللہ بھی والے بھی آ جائیں اور مل کر ہم غلبہ اسلام کا، تو آپ چوچو کا مربع بنا رہے ہیں، مکس اچار پکا رہے ہیں۔ دعوت توحید، دعوت انبیاء، سلف کا منہج، صحابہ کا راستہ وہ آپ سے کوسوں دور جا چکا۔ اگر آپ سلف کے منہج پر، صحابہ کے راستے پر، صحابہ کی وراثت کا دعوے دار بنتے ہیں تو پھر اللہ کی قسم اس توحید کی دعوت میں کھڑے ہو جائیے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کھڑے تھے۔ میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان سے جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ میں کس کو پوچھتا ہوں؟ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے میں کسی کی پوجا نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق و مالک ہے۔ اور جو خالق ہوتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، وہ معبود برحق ہوتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا واضح ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اس فہم سے پڑھا جائے تو یہ کتنا بھاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا ربی علمنی شیئا، اللہ کوئی ذکر دے دے، کوئی وظیفہ دے دے، کوئی چیز سمجھا دے جس سے میں مجھے یاد کرتا رہوں۔ مالک نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر، اس کے ذریعے مجھے یاد کیا کر۔ اللہ کے نبی اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ یا ربی کل عباد یقول ھذا، یہ تو ہر بندے پڑھتا ہے، ہر بندے کی زبان میں لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا انت یا رب انما اريد شيئا تخصني به، اے اللہ مجھے خاص کوئی اسپیشل چیز دے، کوئی خاص وظیفہ دے۔ یہ سارے بندے ہی پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سنیے۔ مالک کیا کہتا ہے؟ یا موسیٰ لو كان السماوات السبع وعاملوهن غیری، اگر 7 آسمان اور خالق و مالک کو چھوڑ کے 7 آسمانوں کی ساری مخلوق، 7 زمینوں کی ساری مخلوق، آسمان ایک روایت میں ہے 500 سال کی مسافت کے بعد ایک آسمان کی محتاجی، اللہ کے ملائکہ جن کو کوئی پی نہیں سکتا، 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں رب کے گھر کا، اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں آسمان کی چڑھاتا ہے، آواز نکالتا ہے، اور حق ہے اس کو کہ وہ آواز نکالے،
کیوں؟ کوئی ایک بالش جگہ ایسی آسمان پہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے لیے رکوع یا سجدے کی حالت میں تسبیحات نہیں بیان کرتا۔ کون جانتا ہے اللہ کے ملائکہ؟ یہ 7 آسمان، 7 آسمانوں کی مخلوق، 7 زمینیں، زمینوں کی مخلوق، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جنگل، یہ انسان، یہ حیوان، یہ چرند، یہ پرند، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور پھر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ ہر چیز پر بھاری ہوگا۔ تو کیا خیال ہے یہ سمجھے بغیر بھاری ہوگا؟ یہ صرف تسبیح پھیرنے سے بھاری ہو جائے گا؟ اس کو سمجھو گے، اس کو مانو گے، اس کے مطابق عقیدہ بناؤ گے، اس کے مطابق دعوت کا میدان گرم کرو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس سے اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، اس سے زندگی کا منہج سیکھو گے، تب یہ کلمہ بھاری ہوگا۔ خالی رٹا لگانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یصاح برجل من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، علی رؤوس الخلائق، قیامت کا دن ہوگا، مخلوق ساری موجود ہے اور ان کے سامنے ایک شخص کو لایا جائے گا یوم القیامہ، یہ گھڑی قیامت کی برپا ہونے والی ہے۔ اس دن کا منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، یہ آئے گا، اس کے 99 ایک کم 100 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہ پھیلے ہوئے ہوں گے گناہوں سے لگا ہوا۔ یہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے ہے، اسے کیا کہا جائے گا؟ اتنکر من ھذا شیئا، یہ جو میرے گناہ ہے کسی کا کوئی انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میں تو اس کو مانتا ہوں۔ الک عذر او حسنہ، کوئی عذر ہے تیرے پاس ان گناہوں پہ؟ کہے گا نہیں اللہ، کوئی عذر نہیں۔ کوئی نیکی ہے؟ اللہ نیکی بھی کوئی نہیں، ڈر جائے گا بندہ، اللہ نیکی بھی کوئی نہیں۔ یہ گناہ، یہ جہاں تک نظر جا رہی ہے پھیلے ہوئے رجسٹر، میں تو مارا گیا، مالک فرمائے گا نہیں، بلا ان لک عندنا حسنات وانہ لا ظلم علیک، تیری نیکی ہمارے پاس موجود ہے، آج تیرے پہ ظلم نہیں ہوگا۔ ایک پرچی نکلے گی، ایک پتاکا لایا جائے گا، جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک پلڑے میں سارے گناہوں کے رجسٹر اور ایک پلڑے کے اندر یہ چھوٹا سا کارڈ، یہ چھوٹی سی پرچی، یہ چھوٹا سا پتاکا رکھ دیا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ سمجھے بغیر اس کے مطابق زندگی گزارے بغیر کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، ہاتھوں کے اندر امام زامن بھی پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، قبروں کا طواف بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، یا علی مدد، یا علی ادرکنی، یا علی اغثنی کے نعرے بھی لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہو، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کا خفیہ عقیدہ بھی بیان کرتے رہو، ایسے لا الہ الا اللہ کہو پیارے بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ کس کے لیے فائدہ ہے؟ جس نے توحید کو سمجھا، جس نے ایمان کو سمجھا، جس نے عقیدے کو سمجھا، پھر پوری دنیا اس کو چھوڑ جائے، اس کو ٹینشن نہ ہو، غم ہو تو یہ کہ میرا مولا ناراض نہ ہو، میرا اللہ ناراض نہ ہو، میں اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جاؤں۔ اس توحید کو سیکھیے، اس توحید کو سمجھیے، اس لا الہ الا اللہ کو اپنا وظیفہ بنائیے، اس کا فہم حاصل کیجیے۔ یہ ہے کیا؟ اس بات نفی ہے اور اس بات ہے، انکار ہے اور اقرار ہے۔ لا الہ، یہ کیا ہے جی؟ تھی بڑے ڈاکٹر جی بڑا سخت گناہ کرتے ہو، اتنی سختی چنگی نہیں ہوتی بھائی، تیرے پہلا کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا، مسلمانوں کے ہاں تیرا نام لکھا جائے گا، وہ تجھے ابتدا میں سختی سکھاتا ہے۔ لا الہ، اعلان کر کوئی الہ نہیں ہے، نہ فضاؤں میں، نہ خلاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ نبیوں میں، نہ ولیوں میں، نہ بزرگوں میں، نہ جنات میں، نہ انسان میں، نہ ملائکہ میں، اللہ کی پوری مخلوق کے اندر کوئی الہ نہیں۔ لا الہ، ہر طرح کے الہ کا انکار کر، الا اللہ، جب سب سے رشتے توڑ لے، جب سب کو چھوڑ دے، جب سب سے اپنا منہ موڑ لے، پھر کیا؟ ہاں ہے الہ، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ کوئی
خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، سجدے ہوں گے تو صرف اللہ کو، رکوع ہوں گے تو صرف اللہ کے لیے، دعا ہوگی تو صرف یا اللہ بلند کہہ کے اللہ کے نام کا پکارا بلند ہوگا، آوازہ بلند ہوگا، قربانی کروں گا تو صرف ایک اللہ کے نام کی، کسی بابے کے، کسی پیر کے، کسی عرس کے نام کو بتا کوئی نظر و نیاز پہ قربانی کوئی ذبح نہیں کروں گا، لا الہ، میں ہر طرح کے الہ کا انکار کر کے ایک اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہوں، تب یہ کلمہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ نہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے۔ ابو جہل کو اس سے خلاف تھا، ابو جہل کو اس سے انکار تھا، کفار مکہ کو اس سے انکار تھا، فرق یہ تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے، اس لیے پڑھتے نہیں تھے۔ آج اکثریت پڑھتی ہے کیونکہ معنی نہیں سمجھتی۔ اللہ کی عبادت حق کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کی عبادت باطل کے ساتھ۔ مالک کا فرمان سنیے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، یا اللہ مدد کہو گے تو حق، یا علی مدد کہا تو باطل، اللہ کو سجدہ کیا تو حق، غیر اللہ کو سجدہ کیا تو باطل، اللہ سے شفا مانگی تو حق، امام ثابت باندھا، کوئی تعویذ، کوئی ملکہ، کوئی سیپی، کوئی گونگا، کوئی الٹی جوتی، کوئی کالا جھنڈا، شفا کے لیے آپ نے یہ بھی لگانے شروع کر دیے تو باطل۔ حق یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکار رہے ہو، اتباؤ یا پار لائن، یہ باطل ہے۔ بابا مرغے کی نیاز تیرے لیے، شاہ جمال ٹوکڑ گھینتے پتر دے رتا لال، میں مرغا تیرے لیے، بیٹا میرے لیے، یہ تیری کر رہا ہوں تو میری پوری کر رہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس پیغام کو سمجھیے، اس دعوت کو سمجھیے، اس کو اپنی اولادوں کو سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنی قوم کو سمجھائیے، اپنے قبیلے کو سمجھائیے، اپنی بستی کو سمجھائیے۔ اور میرے پیارے بھائی، اللہ تیرے چہرے کو مبارک کرے، برکتوں والا بنائے، روشن کرے۔ ایک بندہ اگر تیری دعوت پہ ایمان والا بن گیا، ہو سکتا ہے جنت میں جانے کے لیے یہی کام۔ سیدنا علی کو پیارے نبی نے بھیجا اور کیا کہا؟ ایک بندہ، علی ایک بندہ اگر تیری دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقرار کر لے گا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ سوچیے، اللہ کے لیے انگلیوں پہ گن سکتے ہو؟ الا من رحم ربی، شریعت ہماری کیا ہے؟ توحید کی بات نہیں کرنی، کیوں؟ پتہ لگ جائے گا بھابیاں لگا ہوا ہے۔ یہ محرم کے سیدنا حسین کے نام کی سبیل لائے، لے لو، ادھر کوٹھے تو سوٹتے ہی پرندے کھا لیں گے۔ یہ غیر اللہ کی عبادت کی نظر نیاز لے کر بیٹا لے لو، رشتہ داری ہیں، دوستی ہیں، کاروبار ہیں، تعلقات ہیں۔ ہم کوئی جنگل میں رہتے ہیں کہ سب سے ٹوٹ جائیں؟ اگر تو رب سے ٹوٹنا چاہتا ہے تو رب کی عبادت کے علاوہ جس کی پوجا ہو رہی، کم از کم اس کو کہہ تو دے بھائی یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، میرا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سارے ناراض ہو جائیں، گھاٹے کا سودا نہیں ہے، مولا ناراض ہو گیا تو بڑے ہی خسارے کا۔ اس دعوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیے، اس دعوت کی بنیاد پہ اپنی آوازیں کو بلند کیجیے، اس دعوت کو عام کیجیے۔ جو نہیں مانتے انہیں محبت سے، پیار سے، ادب سے کھانا کھلا کے، تحفے دے کے، گھر بلا کے، درد کا اظہار کر کے ان تک پیغام پہنچائیے۔ کون سا پیغام؟ وہ جو اللہ نے دیا ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آوازہ لگائیے، اکٹھے کیجیے، پیغام پہنچائیے، اپنی مجلسوں میں بلائیے، اپنے دروس میں بٹھائیے، یہ پیغام دینے کے لیے او بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرنی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شرک میں دفرے ہوئے آپ کے پروگرام میں آئیں اور آپ ایک اللہ کی توحید بھی بیان نہ کر سکیں اور آپ کی آنکھوں میں مفادات کی پٹی پڑی ہوئی ہو۔ یہ دنیا سدا نہ رہی ہے نہ رہے گی۔ اربوں خربوں کے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بیلنس موجود ہو، جس وقت روح نکلے گی وہ سارے کے سارے پچھلوں میں مزے کرنے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی بنیاد پہ اللہ کو ناراض کر چکے ہیں تو قیامت کے دن مولا کو کیا منہ دکھائیں؟
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پہ قائم رکھے، آمین، ایمان پہ قائم رکھے، توحید پہ قائم رکھے، زندہ رکھے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، موت کے فرشتے آئیں تو پیغام یہ لے کر آئیں کہ ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں، اپنی اس مبارک روح کو باہر نکال تیرا اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، جب شر پھیل رہا ہو، اہل خیر خاموش ہو، دند بٹ جاؤں، چپ ہو جاؤں، تارا اٹھ لین، تو وہ اللہ کی پسندیدگی والا عمل نہیں ہے، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہو سکتے۔ شر کتنا پھیل رہا ہے، کفر کتنا پھیل رہا ہے، شرک کتنا پھیل رہا ہے، وہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو کفار مکہ کے ہاں بھی نہیں تھے۔ ایک بابا جی کا مزار ہم نے دیکھا، پیر جی کا عرس لگا ہوا ہے، اس کا مرید اوپر تھا، رسوں سے الٹا لٹک کے دھماڑ ڈال رہا، سب نیچے ہے، ٹانگی اوپر ہے، پاؤں سے بندھا ہوا ہے، آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائے۔ جہاں مردوں کو اتنا کچھ سمجھ لیا جائے اور میں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں توحید کی دعوت بڑی کڑوی ہے، اس سے بڑے مفادات میں چوٹ پڑتی ہے، رب کے اتنے شریک بنائے جا رہے ہوں، جانوروں کو رب کا شریک بنایا جا، پچھلے دن میں بابا جی کے اس کی ہمیں کسی نے کبھی بھیجا، پیر جی کا درخت کا تنا ہے اور اس پہ لاکھوں کے حساب سے چابیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ چابی والے بابا جی کا کیا معاملہ ہے؟ کبھی جس کو کوئی بھی منت نہ مانی ہو وہ تالا لگائے اور چابی لا کے پیر کے درخت کے اوپر لگا کے چلا جائے، بابا بڑی جلدی وہ سارے بندشیں توڑ دیتا ہے۔ جو اپنا سنجا نہ کر سکا تھا وہ تیری اولاد کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، جو اپنی قبر میں خود داخل نہ ہو سکا تھا تو نے اس مردے کو، جس کو قرآن کہتا ہے اموات، مردہ ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، اٹھائے جانے کا شعور بھی ان کو نہیں ہے۔ ان کو آپ نے مشکل کشا و حاجت روا سمجھ لیا، یا جنہوں نے سمجھا اور آپ نے توحید کو سمجھنے کے بعد اپنی زبان کو بند رکھا، تو یاد رکھیے جب رب کا عذاب آئے گا گناہ کرنے والے اور اس پر خاموش رہنے والے دونوں ہی اس کا شکار ہوں گے۔ بچنے کی راہ وہ کیا ہے، بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس توحید کو سمجھ کے اپنی استطاعت کے مطابق اس آواز کو بلند کیجیے، اس آواز کو اٹھائیے، اس پیغام کو عام کیجیے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، جیسے آج تو نے یہاں اپنے دین کی باتیں سننے کے لیے، کرنے کے لیے اکٹھا فرمایا، جنت الفردوس میں محمد کریم کے پڑوس میں ایسے اکٹھا فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر